أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ 11 جانور ایسے ہیں کہ جن کا کھانا حرام ہے۔ آج اللہ رب العزت مسلمانوں کو ایک خوشخبری دے رہے ہیں دین کے کامل مکمل ہونے کی۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے 10 ہجری 9 ذی الحجہ عرفے کا دن ہے، بروز جمعہ عصر کے وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، کہا میرے صحابہ بتاؤ میرے بارے میں، کیا میں نے اللہ کا دین تمہیں پہنچایا ہے یہ نہیں؟ تمام صحابہ کرام بیک وقت بولے یا رسول اللہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے سوال کیا، صحابہ نے جواب دیا، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ 3 مرتبہ یہ جملہ کہا تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ دیکھیں جی کتنی شانوں والا پیغمبر ہے۔ آج سے 10 سال پہلے وہی مکہ تھا جہاں سے اللہ کے پیغمبر کو صحابہ کو اتنا مجبور کیا کہ صحابہ نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، کنبے قبیلے کو چھوڑا، اپنی زمینوں کو چھوڑا، اپنی جائیدادوں کو چھوڑا، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو چھوڑا۔ اور آج ایک دن ہے کہ پورے کا پورا عرب، پورا جزیرۃ العرب مکہ فتح ہو گیا۔ صحابہ کی تعداد ہے 1,24,000 کم و بیش، اور صحابہ کا مجمع جڑا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہیں۔ وہ بندہ جو مکے کی گلیوں کے اندر تبلیغ کیا کرتا تھا، لوگ کو فارتانی دیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا کرتے تھے، صحابہ کے اوپر طنز کیا کرتے تھے اور صحابہ کی پٹائی کیا کرتے تھے، لیکن آج وہ دن آ گیا ہے، صحابہ کا سر بلند ہے، حضور کا سر بلند ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ارد گرد ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا، صحابہ نے جواب دیا، تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے وہاں پر ایک خطبہ دیا جی، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں جی۔ اب اس خطبے کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے ہر اس چیز کو بیان کیا جس نے پیش آنا تھا جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہر چیز کی وضاحت فرمائی، حلال ہے یا حرام ہے، ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، مال کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ جتنے بھی حقوق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کی نشاندہی کی، وصیت کی، تاکید کی کہ ان کو پورا کرو۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کفار مایوس ہو چکے ہیں۔ کل وہ کافر جن کے دلوں کے اندر یہ بات تھی، یہ مسلمان چند گنے چنے ہیں جی، چھوٹی سی ٹولی ہے، چھوٹی سی جماعت ہے، ہم ان کو شکست دیں گے، یہ مغلوب ہو جائیں گے، ان کا دین ختم ہو جائے گا اور یہ پیغمبر العیاذ باللہ فنا ہو جائے گا۔ آج اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر آج یہ کفار نے دیکھا ہے، تیرے صحابہ کو دیکھا ہے اور تیرے اس مجمع کو دیکھا ہے، آج کفار کیا ہو چکے ہیں جی، مایوس ہو چکے ہیں۔ آج کے بعد کفاروں کے دلوں کے اندر یہ طمع نہیں آئے گا۔ فلا تخشوہم واخشون، آپ ان سے مت ڈریے اور آپ کے صحابہ ان سے مت ڈریں. اب آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ وخشونی، میری ہی عبادت کرنی ہے. تو چونکہ اللہ کے پیغمبر نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی نا جی،
کفار نے بھی سنا ہوگا، اور کفار تو تھے ہی نہیں۔ پھر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اور میرے پیغمبر کے امتیوں، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے دینکم، تمہارے دین کو، قوت کے اعتبار سے بھی اور احکام کے اعتبار سے بھی جی۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے پاک پیغمبر اس کے بعد 81 دن 82 دن دنیا میں رہے، پھر اس کے بعد دنیا سے چلے گئے، پھر فوت ہو گئے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر کا دیا ہوا وہ دین، اللہ کی بھیجی ہوئی وہ کتاب مسلمانوں کے پاس رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مسلمانوں کے پاس رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وہ نیکی کے اصول، گناہوں سے بچنے کے وہ گر اور وہ طریقے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے اپنائے، صحابہ کے بعد پھر تابعین نے اپنائے، کرتے کرتے آج ہم تک پہنچے۔ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، کہا کہ تمہاری کتاب کے اندر ایک ایسی آیت ہے، کاش کہ وہ آیت اگر ہمارے بارے میں ہوتی یا ہمارے پیغمبر کے اوپر اتری ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہودیوں نے پڑھ کر سنائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل مکمل اکمل کر دی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس دن یہ آیت نازل ہوئی میں اس دن کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں، جس مقام پر یہ نازل ہوئی اس مقام کو بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں، جس وقت پہ نازل ہوئی اس وقت کو بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن دین اسلام منانے کا نام نہیں ہے بلکہ کیا ہے جی، اپنانے کا نام ہے۔ اس لیے ہماری شریعت کے اندر جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حکم ہے، وہ ہم نے اپنانا ہے، منانا نہیں ہے جی۔ یہی فرق مسلمانوں کے اندر، کفار یہودیوں عیسائیوں کے اندر ہے، وہ دین مناتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں جی، اپناتے ہیں جی۔ وہ کیا کرتے ہیں، کبھی کسی بزرگ کا جو دن ہے پیدائش کا اس دن کو وہ مناتے ہیں، فوت ہو گیا تو اس کے دن کو مناتے ہیں، اسی طرح کوئی خاص دن ہو جائے تو اس کو وہ مناتے ہیں۔ لیکن مسلمان کیا کرتے ہیں جی، اپناتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے جو طور اطوار تھے، طریقہ کار تھے، ان کو ہم نے اپنایا ہے، ہم مناتے نہیں ہیں جی۔ منانے والے وہ لوگ ہیں جو اپناتے نہیں ہیں جی۔ اگر منانا ہوتا تو صحابہ منا کر دکھاتے جی۔ چھوٹی عید یہ تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، بڑی عید اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، اس کو آپ خوشی کے طور پر منا بھی سکتے ہیں اور اس کے اندر احکام کو آپ اپنانا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ منانے کا نام نہیں ہے بلکہ کیا ہے جی، اپنانے کا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے جو دین ہمیں دیا ہے اس کو ہم نے اپنانا ہے جی، منانا نہیں ہے۔ تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے پورا کیا تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو، ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے پسند کیا ہے تمہارے لیے دین کے اعتبار سے اسلام کو۔ اسلام وہ واحد دین ہے جس نے پھر کبھی منسوخ نہیں ہونا۔ اللہ نے خود فرمایا ہے نا جی، میں نے دین کو پسند کیا ہے اور یہ دین ہمیشہ رہے گا۔ تو چونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی نا جی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جی۔ کسی نے پوچھا حضرت خوشی کا مقام ہے، آج اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے جی۔ کہا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، اس وجہ سے غمگین ہوں کہ چونکہ اب اللہ نے آپ کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا ہے، اب اس سے مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے جانے کا وقت آ گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اس اعتبار سے کہ وہ جو احکامات اللہ کی طرف سے آتے تھے آج وہ کیا ہو گئے ہیں جی، آج کے بعد قرآن کا آنا کیا ہو گیا جی، رک گیا۔ باقی وہیں تو آتی تھی لیکن قرآن کامل مکمل ہو گیا تھا، دین کامل مکمل ہو گیا تھا۔ تو فرمایا یا رسول اللہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ آپ کی جدائی کا وقت قریب آ گیا۔ فرمایا فمن اضطر فی مخمصۃ، یہاں پر اللہ رب العزت ایک الگ مسئلہ بیان فرماتے ہیں۔ کل آپ نے سنا تھا کہ مردار کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے ہو، یہ حرام جانوروں کا نہیں کھا سکتے ہو۔ ایک صورت مستثنا ہے جی، وہ کون سی صورت ہے کہ کوئی بندہ اس حال میں ہو، اس کے لیے کھانے پینے کا کوئی سامان نہ ہو، اس کے پاس مردار پڑا ہوا ہو، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ 2 شرطوں کے ساتھ وہ بندہ مردار کھا سکتا ہے جی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ لذت لے لے کر کھانے والا نہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ ضرورت سے زائد کھانے والا نہ ہو، اتنا کھائے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے تو اس کے لیے یہ کھانا جائز ہے۔ اس کے علاوہ لذت کے طور پر کھاتا ہے تو یہ حرام ہے جی۔ اسی طرح حد سے زیادہ کھاتا ہے، اب پتہ چل گیا کہ اتنے لقمے کھانے سے میری جان بچ جائے گی تو اس سے زیادہ کھاتا ہے تو یہ کیا ہے جی، ناجائز اور حرام ہے۔ یہ جو ہے فرمایا ان اللہ غفور رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حرمت علیکم المیتۃ حرام کی گئی ہے تمہارے اوپر مردار، والدم خون، ولحم الخنزیر ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی اور وہ چیز کہ جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، والمنخنقۃ وہ جانور جس کا گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو، والموقوذۃ وہ جانور جو چوٹ کے ذریعے مار گیا ہو، والمتردیۃ وہ جانور جو اونچی جگہ سے گر کر مار گیا ہو، والنطیحۃ وہ جانور جس کو سینگ کے ذریعے کسی جانور نے مارا وہ مر گیا ہو، وما اکل السبع اور وہ جانور جس کو درندوں نے کھایا ہو، یہ تمام کے تمام جانور حرام ہیں، الا مگر ما زکیتم اگر ان میں سے تم کسی ایک کو حلال کر ڈالو، زندگی باقی ہو تو پھر کھا سکتے ہو وگرنہ نہیں، وما ذبح اور وہ جانور جس کو ذبح کیا گیا عن النصب تھانوں کے اوپر غیر اللہ کے تھانوں کے اوپر، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا اور یہ کہ تم تقسیم کرتے ہو بالازلام تیروں کے ذریعے، یہ سارے کے سارے جانور حرام ہیں، ذَلِكُمْ فِسْقٌ یہ سارے کے سارے گناہ کے کام ہیں، الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ آج کے دن مایوس ہو چکے ہیں، الَّذِينَ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا من دینکم تمہارے دین سے کہ اب تم نے مغلوب نہیں ہونا، فَلَا تَخْشَوْهُمْ پس مت ڈریے ان سے، وَاخْشَوْنِی مجھ سے ڈریے، الیوم اکملت لکم آج کے دن میں نے مکمل کیا تمہارے لیے، قوت کو بھی کامل مکمل کیا اور احکام کو بھی کامل مکمل کیا ہے، واتممت علیکم اور میں نے مکمل کیا ہے ان دو چیزوں کو، نعمت میں نے پورا کیا تمہارے اوپر نعمتی اپنی نعمتوں کو، ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں نے پسند کیا ہے تمہارے لیے اسلام کو دین کے اعتبار سے، یعنی یہ منسوخ نہیں ہوگا، فمن اضطر پس جو بندہ مجبور ہو فی مخمصۃ بھوک کی حالت میں ہو، مرنے کے قریب ہے، غیر متجانفین وہ مائل نہ ہونے والا ہو، لاسم گناہ کی طرف یعنی لذت لے کر کھانے والا نہ ہو، نمبر 2 حد سے زیادہ کھانے والا نہ ہو، فإن اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا رحیم بڑے مہربان ہے۔